بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ اپنی امت کو تسلی دینے کے لیے سارے دکھ اپنے اوپر لے گئے، پھر پیٹ پر پتھر باندھے۔ کوئی امتی کہہ سکتا ہے کہ میں پیسے کے بغیر مل کیسے چلاؤں گا؟ سود کے بغیر تو نہ چلاؤ۔ کیا جواب دو گے اللہ کے رسول کو جب وہ پیش کریں گے اپنے پیٹ کے پتھر کو؟ کس نے کہا ہے جھوٹ بول کر سیاست کرو؟ نہ کرو، گھر بیٹھ جاؤ۔ کیوں ایسی سیاست کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا پڑے؟ جو ارشاد کرتے تو جنت کے کھانے اتر آئے، جنت کے بستر اتر آئے۔ حال یہ تھا کہ اپنی بیٹی سے ملنے گئے، اس پر کچھ پھول بنے ہوئے تھے جو حضور ہیں سے واپس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کی نظر پڑی کہ ابا آئے اور چلے گئے۔ حضرت علی پیچھے آئے، بعد میں دیکھا حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دروازے سے لوٹ گئے؟ کچھ بات ہوگی ہے؟ تو حضرت علی بھاگے ہوئے گئے، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آپ آئے تو واپس چلے گئے، کیا کہا نبی کی بیٹی ہے، پھولدار پردے لٹکاتی ہے؟ میں اس گھر میں نہیں جا سکتا جس گھر میں پھولدار پردے لگے ہوئے ہوں، اسے کہو کہ وہ پردہ ہٹائے۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا دیکھی، پرانی پھٹی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں نئی رضائی بھیجتی ہوں۔ اس نے نئی رضائی پھولدار بھیجی۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہو گئی۔ حضور آئے، عائشہ رضیہ یہ رضائی کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے کیا؟ میرے لیے جی آپ کے لیے۔ کہا عائشہ یہ واپس بھیج دو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ پرانی رضائی میں سوتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بہت خوبصورت رضائی ہے، آپ اسے ضرور استعمال کریں۔ کہا عائشہ اسے واپس بھیج دو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، آپ اسے واپس نہ بھیجیں۔ کہا عائشہ میں چاہتا ہوں یہ احد پہاڑ سونا بن کر میرے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا۔ میں نے اس دنیا کو خود ٹھوکر ماری ہے، محمد رسول اللہ، اور یہ رضائی اس ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہو سکتی، واپس بھیج دو۔ یہ ماہرین خود کھاتے تاکہ کوئی حاجت نہ کر سکے، کوئی لوہ لنگ کر غذا نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں اگر مرنا ہے، اس رسول کے سامنے آنا ہے تو اس زندگی پر توبہ کرو۔ غفلت کی زندگی ہے، نادانی کی زندگی ہے۔ یہ مسجد بتا رہی ہے کہ ساری منڈی والے نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی مسجد چھوٹی ہے۔ اگر یہ نمازی ہوئے تو یہ مسجد بڑھانی پڑے۔ یہ مسجد شکایت کر رہی ہے، یہ منڈی والے نمازی نہیں ہیں،
تھوڑی ہی ہے اور نہ پڑھنے والے زیادہ ہیں، تو اگر اس اللہ کے سامنے پہنچانا ہے اور اس محبوب کے سامنے پہنچانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پلٹ آؤ۔ ساری رات روتا چلا گیا، ساری زندگی اپنے ختم کر دی، امت کے پیچھے امت نے صلہ کیا دیا، نماز ہی ختم، اخلاق ہی ختم، حیا ہی ختم، پاکیزگی ختم، ظلم زندگی، بدکاری زندگی، سود خور زندگی، جھوٹ زندگی، ہر کام زندگی ہو گیا، جس کو مٹاتے مٹاتے ہمارے نبی دنیا سے اٹھ گئے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، آخری رات دنیا کی ہے، کل جانا ہے، اور آج کی رات آپ کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے، پڑوسیوں کے گھر سے حضرت عائشہ تیل لے کر آئی۔ بھائیو، اللہ نے دنیا اور آخرت کی مثال کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رکھا۔ نبیوں کا بھی نبی، انسانوں کا بھی نبی، جنات کا بھی نبی، بحروں پر اس کی نبوت اور عرض فرش میں اس کی نبوت کی صدا ہے کہ یہ آخری ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، یہ سب سے برتر ہے، اور یہ سارے نبیوں کے اخلاق لے کر آ رہے ہیں۔